بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت پہلے میں نے ایک مسلم میگزین میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس کا کیپشن تھا دا ٹاسک اہیڈ، آگے کے لیے کرنے کا کام یا آج کے لیے کرنے کا کام۔ مجھے یہ کیپشن یاد آیا آج، اور میں اسی کو آج کی بات چیت کا ٹاپک بناتا ہوں، اسی کا ٹائٹل بناتا ہوں۔ دیکھیے، آج سب پیپروں میں پہلے فرنٹ پیج پر جو سب سے بڑی نیوز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی ہیڈ کوارٹر میں طالبان نے حملہ کر دیا۔ میرے ہاتھ میں یہ انگلش اخبار ہے، طالبان اٹیک پاکستان آرمی ہیڈ کوارٹر۔ دیکھیے، یہ سادہ نیوز نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ گمبھیر نیوز ہے۔ اس نیوز کو پڑھ کر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے جو حدیث کی کئی کتابوں میں آئی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اس کی ورڈنگ یہ ہے، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان من المسلمین دعواہما واحدہ۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ نہ کریں اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں کا کلیم ایک ہوگا۔ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان من المسلمین دعواہما واحدہ۔ ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جو آج ہوا ہے۔ جب بھی دو گروہ آپس میں لڑے ہیں، الگ الگ کلیم ہوتا تھا ان کا۔ جیسے اسلام کے ارلی پیریڈ میں معاویہ کی اور علی کی جنگ ہوئی تو وہ کیا تھا؟ وہ دو قبیلوں کا کلیم تھا۔ وہ ایک چاہتے تھے کہ بنو ہاشم رول کریں، دوسرا چاہتے تھے بنو امیہ رول کریں۔ انڈیا میں آپ جانتے ہیں کہ ہمایوں اور شیر شاہ سوری میں لڑائی ہوئی، وہاں بھی کیا تھا؟ دو ڈائناسٹی کلیم کر رہی تھی کہ ہم رول کریں گے، ہم رول کریں گے۔ ہمیشہ ایسے ہوا ہے۔ یہ جو طالبان کی اور پاکستان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، چل رہی ہے بہت پہلے سے، اب تو ڈائریکٹ ہو گئی۔ طالبان کے لوگوں نے خود پاکستان کے آرمی ہیڈ کوارٹر میں حملہ کر دیا، گھس گئے اس میں۔ ابھی جو نیوز میں نے سنی ہے ابھی ریڈیو پر، کہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، وہ چل رہا ہے، کل کیا تھا انہوں نے۔ دونوں کلیم ایک ہے۔ کتنی بہت ہی اسٹرینج بات ہے یہ۔ طالبان کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے اسلام کو امپلیمنٹ کرنا، اسلام کے قانون کو نافذ کرنا۔ یہی کلیم پاکستان کا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اسلام کو امپلیمنٹ کریں، اسلام کے قانون کو نافذ کریں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ دو ایسے گروپ ہسٹری میں پہلی بار لڑ رہے ہیں جن میں سے دونوں کا کلیم، دونوں کا دعویٰ ایک ہے۔ یہ ایک بہت ہی کھلی ہوئی پہچان ہے کہ قیامت بالکل قریب آ گئی، بہت قریب آ گئی۔ کیا پوری ہسٹری میں آپ بتا نہیں سکتے کہ دو گروپ ایسے لڑے ہوں اور دونوں کا کلیم ایک ہو۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ
طالبان والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد اسلام کے قانون کو نافذ کرنا ہے. پاکستان والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد اسلام کے قانون کو نافذ کرنا ہے. تو یہ جو نیوز آئی ہے یہ بہت ہی آئی اوپنر نیوز ہے. یہ بہت ہی آئی اوپنر. طالبان کے جو سوئسائڈ بامبرس ہیں انہوں نے پاکستان کی جو آرمی ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ہے وہاں پر گھس گئے, گن لے کر, بم لے کر, بالکل لڑائی شروع کر دی دونوں میں. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. لیکن اس کو کب سمجھ پائیں گے آپ؟ جب بہت ڈیپ پہ جائیں, بہت دور تک جائیں. انالیسس کرنا آسان کام نہیں ہے. میرا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ٹاسک کیا ہے؟ انالیسس کرنا. کیونکہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کو الگ کرنا پڑتا ہے. باعث سے باہر آنا پڑتا ہے, تب آپ انالیسس کر پاتے ہیں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 200 سال پیچھے تک جاتا ہے اس کا معاملہ. آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک ٹائم تھا کہ دنیا میں مسلمانوں کا امپائر قائم تھا. امپائر. ترکی جو تھا وہ خلافت امپائر کا ہیڈ کوارٹر تھا. انڈیا میں مغل امپائر قائم تھا. تو خلافت امپائر کو اور مغل امپائر کو ختم کس نے کیا؟ یورپینس نے ختم کیا, برٹشرس نے ختم کیا, کولونیل پاورز نے ختم کیا. اس وقت کیا کرنا تھا مسلمانوں کو؟ وہیں سے غلطی شروع ہوئی ہے. وہیں شروع ہوئی ہے. کسی نے میرے علم کے ایک بھی آدمی نہیں تھا دنیا میں جو سوچے کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے. بس بھڑک اٹھے ان کے ایموشنس اور کہ لڑو جہاد. یہ تو بالکل میں نزدیک معاف کیجیے گا, یہ سیٹنک کام تھا. سیٹنک. چاہے کوئی بھی اس کی زد میں آئے, میں کہوں گا کہ سیٹنک کام تھا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب کہا شیطان سے کہ آدم کو کے آگے جھک جاؤ, تو آدم کیا کریں وہ لڑائی چھیڑ دی. شیطان نے آدم کے خلاف ایٹرنل لڑائی چھیڑ دی. یہ نہیں سوچا کہ کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, کیوں فرشتے جھک رہے ہیں, کیا بات ہے. بس لڑائی چھیڑ دیا. یہ تو سیٹنک ری ایکشن ہے. یہ آپ دیکھیں رسول اللہ کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے تو آپ نے کیا کیا. مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں پر ان لوگوں نے بہت زیادہ آپ پر ظلم کیا, آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیا, مارتے تھے, ہر قسم کی اٹراسٹیز کرتے تھے آپ کے خلاف. تو حضرت عمر فاروق جو بہت اسٹرانگ آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم کو اجازت دیجیے ہم جہاد کریں, مطلب اسے لڑیں. آپ نے کیا فرمایا؟ یا عمر انا قلیل, اے عمر ہم تھوڑے ہیں. یعنی کا مطلب کیا تھا؟ یہ مت دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھو کہ ہم کہاں ہیں. یہ مت دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھو کہ ہم کہاں, ہماری پوزیشن کیا ہے. ہم ویک ہیں ان کے مقابلے میں. تو لڑے گا تو کیا ہوگا؟ ظلم بڑھے گا. ایسی دیکھیے جب وہ لڑائی ہوئی احد کی تو اس میں مسلمانوں کو ہار ہوئی. تو وہاں بھی قرآن میں کیا آیا؟ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ظالم تھے, مکے سے آ کے مدینے پہ حملہ کیا, کتنے خراب لوگ ہیں. مسلمانوں ہی کے اندر جو ویکنیس تھی اس کو بتایا گیا کہ تم نے کیا ہوگا, کنٹروورسی آ گئی, تم میں آپس کے اختلاف آ گیا.
یعنی انٹرنل ریزن کو تلاش کرنا. رسول اللہ نے مکہ میں انٹرنل ریزن کو تلاش کیا کہ ہم ویک ہیں, وہ اسٹرانگ ہیں, تو آپ ہجرت کر گئے. احد کے موقع پر بھی انٹرنل ریزن تلاش کی گئی. آپس میں اختلاف پیدا ہوگا, تم اس کی وجہ سے تم کو شکست ہوئی, تم ہارے. حنین میں شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی, وہاں بھی کیا کہا گیا کہ اس میں کہا گیا کہ بَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, کہ حنین کے دن جو تم کو ہار ہوئی, اس کا ریزن کیا تھا؟ تم کو عجب پیدا ہوگا. عجب کہتے ہیں آروگینس, ناز, ہم زیادہ ہیں. یہاں بھی دیکھیے انٹرنل ریزن پر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. تو شیطان نے کیا کیا تھا؟ یہ نہیں سوچا کہ میرے اندر کیا کمی تھی کہ خدا نے آدم کو حکم دے دیا کہ ان کے آگے جھکو, میرے آگے جھکنے کو نہیں کہا. بس آدم کے خلاف ہو گیا, فرشتوں کے خلاف ہو گیا, اللہ میں کے خلاف ہو گیا, اور انسان کے خلاف لڑائی چھڑ دی. دیٹ از سیٹنک ریئیکشن. یہی ہمارے سارے لیڈروں نے کیا, ون ٹو آل. عرب دنیا میں کیا ہوا؟ عرب دنیا میں اس زمانے میں چلتا تھا ایک نعرہ کہ صلاح الدین کو پھر سے واپس لاؤ, صلاح الدین کو واپس لاؤ. یعنی صلاح الدین لاؤ اور تلوار سے ہمیں لڑنا ہے. تلوار سے لڑنا ہے ہمیں. ہاتھ صلاح الدین ثانیۃ فینا جددی ہتین اور شب ہتینا. ہاتھ صلاح الدین ثانیۃ فینا, صلاح الدین کو پھر واپس لاؤ تاکہ ہم تلوار ماریں ان کو. ایک مرتبہ میں عرب گیا تھا, ایک میوزیم میں دیکھا, میں نے ایک لکھا ہوا وہاں تھا ایک نعرہ کہ موتو الیوم اعزا قبل ان تموتو غدا اذلہ. آج عزت ساتھ بھر جاؤ ورنہ کل تو ذلت سے بھرنا پڑے گا. یہ عرب دنیا میں نعرے تھے. یہاں کیا تھا؟ یہاں یہ تھا کہ سلطان ٹیپو کو لڑائی جب پیش آئی, انہوں نے کہا کہ لڑ گئے اس سے. حالانکہ سلطان ٹیپو کی فوج بہت ہی کم تھی, کمزور تھی. یہ کہہ دیا انہوں نے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 دن کی زندگی بہتر ہے. یہ بالکل ایک جھوٹی بات تھی. شیر تو لڑتا ہی نہیں. آپ دیکھیے شیر کا آتا ہے ٹی وی میں, لڑتا ہی نہیں شیر. اور انہوں نے کہہ دیا کہ شیر کی طرح لڑ جاؤ. اور اقبال جو تھے جو سب سے بڑے بنے ہوئے ہیں مسلمانوں میں, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. یہ جھوٹا شعر ہے. یہ ایسے شعر اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. ساری مسلم دنیا میں, عرب میں نہ عرب دونوں میں, جو بس لڑائی لڑائی لڑائی, یعنی سیٹنک ریئیکشن. اٹ واز اے سیٹنک ٹائپ آف ریئیکشن. لڑنا کیا بھائی؟ آپ بیٹھ کر سوچتے کہ کیا یہ کیوں ایسا ہوا؟ بیلنس ٹوٹ گیا, ایکویشن بدل گیا, ہم ہار گئے, وہ جیت گئے. آپ بیٹھتے سوچتے اس کو, جیسے رسول اللہ نے سوچا. حدیبیہ میں آپ دیکھیے کہ ان کی طرف سے واقع لڑائی کا چیلنج تھا. رسول اللہ خاموشی سے واپس چلے گئے مدینہ. یہ شیئر کرتا ہے. وہاں سے چلا ہے قصہ. دیکھیے ہوا کیا, پہلے مسلمانوں نے لڑائی چھیڑی, ہر جگہ ہارے, انڈیا میں بھی ہارے, فلسطین میں بھی ہارے, ہر محاذ پر ہارے. تو پھر کیا ہوا؟ نفرت کرنے لگے, سوسائڈ بامبنگ کرنے لگے, یعنی اپنے کو مارنے لگے. جب انہوں نے ان کے خلاف لکھنے کا طوفان برپا کیا, اسپیچز کا طوفان برپا کیا, لڑائی چھیڑی, آخر میں کچھ بھی نہیں ہوا تو سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں. یہ کوئی کام ہے؟ بتائیے, یہ کوئی کام ہے؟
یہ تو دیوانگی ہے، تو میڈنس ہے. جب بھی آپ دیکھیے کوئی رانگ اسٹیپ لیں گے تو جانتے ہیں کیا ہوگا آخر میں؟ میڈنس. رانگ اسٹیپ ول لیڈ ٹو میڈنس. وہی ہو رہا ہمارے یہاں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی آزادی کو ابالش نہیں کرتا. آج میں سوچ رہا تھا، ایک عجیب بات میرے دماغ میں آئی کہ سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک نعوذ باللہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ اس یونیورس کو پیدا کرنا نہیں ہے. وہ تو خدا کے لیے بہت ہی آسان ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ بات. اتنی بڑی یونیورس کو پیدا کرنا آسان ہے خدا کے لیے. لیکن سب سے مشکل کام ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان. یہ الفاظ پر غور کیجیے. ایسے الفاظ زمین و آسمان کے بارے میں نہیں آئے ہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا خدا کے لیے بہت آسان تھا. کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اللہ نے آزادی دی ہے انسان کو. آزادی کو ابالش کیے بغیر ہسٹری کو مینیج کرنا مشکل ترین کام ہے. انسان کی آزادی کو ابالش کیے بغیر خدا ہیومن ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے. یہ تو ایسا بریکل تو عقل سے باہر ہے. کیسے کر رہا ہے دیکھیے. سب سے پہلے دنیا میں کنگشپ آئی. کنگشپ کے زمانے میں کیا تھا؟ وائلنٹ ایکٹیویزم، یعنی مار کر کے اپنا مقصد حاصل کرو. کنگشپ کے زمانے میں جو میتھڈ رائج ہوا، جو طریقہ، وہ کیا تھا؟ دیٹ واز تلوار بیسڈ. تو اس کو میں کہوں گا کہ کنگشپ نے جو میتھڈ پیدا کیا وہ تھا وائلنٹ ایکٹیویزم. یہ چلتا رہا یہاں تک کہ مارکس پیدا ہوا، روسو پیدا ہوئے، اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے. تب آیا کیا دنیا میں؟ پولیٹیکل ایکٹیویزم. لیکن پولیٹیکل ایکٹیویزم بھی کیا تھا؟ ہیٹ. وی اینڈ دے کانسیپٹ ابھرا. ہیٹ پیدا ہوئی، انٹالرنس آئی. پولیٹیکل ایکٹیویزم مینس انٹالرنس ایکٹیویزم. پھر مہاتما گاندھی جیسے لوگ اٹھے، انہوں نے کیا کیا؟ اسٹریٹ ایکٹیویزم چلایا. جلسہ، جلوس، نعرہ، جھنڈا. لیکن اسٹریٹ ایکٹیویزم بھی کیا تھا؟ اس میں بھی ہیٹریڈ آتی ہے، انٹالرنس آتا ہے، وی اینڈ دے کانسیپٹ آتا ہے. اس میں آگے ڈائریکٹ وائلنس نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ میں سب کچھ ہے. اس میں سب سے بڑی چیز ہیٹ ہے. ہیٹ تو وہاں موجود ہے. تو سب سے پہلے ہسٹری میں آیا وائلنٹ ایکٹیویزم، پھر آیا پولیٹیکل ایکٹیویزم، پھر آیا اسٹریٹ ایکٹیویزم. اب اللہ تعالیٰ نے عجیب غریب طور پر مینیج کیا ہسٹری کو. میڈیا ایکٹیویزم آ گیا. میڈیا ایکٹیویزم. آج اس کو پڑھ کے میں سوچ رہا تھا تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب کا معجزہ دکھایا، معجزہ. گلیکسی پیدا کی، سولر سسٹم پیدا کیا، اور کیا کیا اتنی بڑی یونیورس جو ہے نے پیدا کیا خدا نے. اور ایک مشکل کام خدا نے یہ کیا کہ انسان کو آزادی دے دی. آزادی. اور پھر انسان کی آزادی کو ابالش نہیں کر رہا ہے وہ، پھر بھی مینیج کر رہا ہے وہ. تو انسان کی آزادی کو ابالش کیے بغیر ہسٹری کو مینیج کرنا، یہ خدا کا انوکھا معجزہ ہے. تو خدا وائلنٹ ایکٹیویزم سے لایا پولیٹیکل ایکٹیویزم پر لایا انسان کو، پھر لایا انسان کو اسٹریٹ ایکٹیویزم پر لایا، اب لایا ہے میڈیا ایکٹیویزم پر. میڈیا ایکٹیویزم کیا ہے؟ یہ وہی جو قرآن میں ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. یہ دابہ جو ہے وہ کلام بیسڈ ہوگا اس کا ایکٹیویزم. کلام مانے ورڈ، بات، اسپیچ. دابہ کلام کرے گا، یعنی بدریہ کلام اس کا ایکٹیویزم چلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ سے لڑائی نہیں کرتا، میڈیا میں کوئی بم نہیں چلتا، میڈیا میں کوئی گن نہیں چلتی.
میڈیا میں آپ اپنے آرگومنٹ کو پیش کرتے ہیں، اپنے اسٹینڈ کو پیش کرتے ہیں، یعنی پیورلی وہ ورڈ ایکٹیویزم ہے، یعنی لفظوں پر بیس کرتی ہے. تو دابہ جو ہے تکلمہم، یعنی دابہ کلام کرے گا، یعنی ورڈ بولے گا، شبد بولے گا، الفاظ بولے گا. تو دابہ ایکٹیویزم جو ہے وہی ہے مراد اس سے. میڈیا ایکٹیویزم مینس دابہ ایکٹیویزم، جو پورے معنوں میں وہ ہے پیسفل ایکٹیویزم. تو خدا لایا ہے انسان کو وہاں جہاں آپ پیس کے ذریعے سب کچھ حاصل کر سکیں. اب آپ کو نہ تلوار چلانا ہے، نہ گن چلانا ہے، نہ اسٹیٹ کے مظاہرے کرنے ہیں، نہ پولیٹیکل ہیٹ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. اب میڈیا کو استعمال کیجیے اور ساری دنیا میں اپنی بات پھیلائی. تو آج ہم میڈیا ایکٹیویزم کے زمانے میں جی رہے ہیں. میڈیا ایکٹیویزم یعنی لکھ کر اور بول کر، تھرو شبدوں کے ذریعے سے، اسپیچ کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے، لٹریچر ساری دنیا میں اپنی بات پھیلا سکتے ہیں آپ. کوئی رکاوٹ نہیں، کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں. خدا کا فضل وہی کر رہے ہیں. ہم کسی سے ہیٹ نہیں کرتے، ہمارے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں ہے، کسی ہمیں لڑنا بھڑنا نہیں ہے. لیکن پرنٹ میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو ہم استعمال کر رہے ہیں سچائی کو پھیلانے کے لیے. یہی ہے میڈیا ایکٹیویزم، یہی ہے دابہ ایکٹیویزم، یہی ہے پیسفل ایکٹیویزم. تو خدا تاریخ کو کہاں لے جا رہا تھا، مسلمان اس کو سمجھ کے اندھے بہرے بنے رہے. آپ کو جاننا چاہیے. ایک حدیث ہے کہ کسان جو ہے ایک بیل کو کبھی باندھتا ہے سائے میں پیڑ کے نیچے، کبھی باندھتا ہے دوسری کا، کبھی یہاں باندھتا ہے، کبھی وہاں باندھتا ہے. کوئی مقصد ہوتا ہے اس کا، لیکن بیل کچھ نہیں جانتا. بیل بے خبر رہتا ہے. یہ انسانوں کا حال ہے کہ خدا جو ہسٹری میں جو مینیج کر رہا ہے اس کو آپ کو جاننا چاہیے. اندھے بھرے کسان، اندھے بھرے بیل نہ بنیے آپ. یہ تمثیل کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کسان جو ہے بیل کو کبھی چھاؤں میں باندھے گا، کبھی دھوپ میں باندھے گا، کبھی اس کو تالاب میں لے جائے گا، کبھی کھانے کی ناد میں لے جائے گا، لیکن بیل کو کچھ پتہ نہیں. جو کسان جو مینیج کر رہا ہے اس کو بیل نہیں جانتا. تو یہ انسان، یہی حال آج کل ہو رہا ہے لوگوں کا. خدا ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے. جانو اس کو، جانو اس کو، جانو اس کو کیسے مینیج کر رہا ہے. کہ وائلنٹ ایکٹیویزم سے لایا خدا پولیٹیکل ایکٹیویزم پر، اس سے لایا خدا اسٹریٹ ایکٹیویزم پر، پھر اس سے لایا میڈیا ایکٹیویزم پر لایا. اب اس کو اویل کرو، اس اپرچونیٹی کو اویل کرو. لڑتے کس لیے ہو؟ بم کس لیے مارتے ہو؟ سوسائڈ بم میں کس لیے کرتے ہو؟ خدا نے ہسٹری کو مینیج کرتے لایا ہے خدا وہاں جہاں کمپلیٹ پیس پر کے ذریعے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. کوئی لڑنا بڑنا نہیں. تو خدا ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے. آپ کو جاننا چاہیے کہ خدا کیسے مینیج کر رہا ہے، تبھی آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں، ورنہ اویل نہیں کر سکتے. مجھے خدا کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ میں نیگیٹو تھنکنگ سے بالکل ہی خالی کر دیا مجھ کو. کوئی ایسا آپریشن میری زندگی میں ہوا. بچپن میں چھت سے گر پڑا تھا، گر کر بے ہوش ہو گیا تھا، سارا خون بہہ گیا تھا. یہ تیسری منزل سے دوسری منزل میں گر گیا تھا. جب میں گاؤں میں رہتا تھا بڑھڑیا میں، تب کی بات، چھوٹا تھا. تو شاید اسی میں کچھ آپریشن میرے دماغ کا ہوا کہ میرے دماغ سے نگیٹیوٹی ختم ہو گئی. کسی بھی واقعے کو اس کے بعد سے میں نے نگیٹو انداز میں نہیں دیکھا. مثلا دیکھیے، ہمارے بڑے بھائی ہوتے ہیں اقبال احمد سہیل، وہ فریڈم فائٹر تھے. میں بھی ان کے ساتھ اسی میں رہتا تھا چھوٹے پر.
تو وہ اس وقت کیا کہتے تھے کہ انڈیا میں ہندو مسلمان جو لڑتے ہیں وہ انگریز لڑوا رہا ہے. تو ان کا شعر تھا یوں شیشہ و ساگر ٹکرائیں منہ دیکھتے میں کش رہ جائیں. یہ شیشہ اور ساگر یعنی دیکھیے گلاس ہے اور یہ شیشہ بھی ہے, تو شیشہ اور گلاس ایک ہی چیز ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یوں شیشہ اور ساگر ٹکرائیں منہ دیکھتے مکش رہ جائیں. یہ شیشہ اور گلاس دونوں ایک ہی چیز ہے, پھر بھی لڑ رہے ہیں آپس میں. وہ ہندو مسلمان ایک ہے بالکل, انگریز لڑوا رہے ہیں ان کو. 1947 میں انڈیا آزاد ہو گیا اور اس کے بعد بھی لڑائی چلتی رہی. کمل رائٹ شروع ہو گئے تو کیا ہوا, اقبال سہیل صاحب نیگیٹو ہو گئے. اقبال شیخ کہا تو انہوں نے, میرے بڑے بھائی تھے وہ, لیکن میں آپ جانتی کہ میں فیملی کو لے کے کوئی بھی سوچ نہیں چلتی. میں کوئی نہیں فیملی ہے, نہ کوئی دوست ہے, نہ کوئی کچھ نہیں. میں سب کچھ خدا ہے, سب کچھ میرا خدا ہے. تو انہوں نے پھر شعر کہا کیا, اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تمہاری پست یہ فطرت نہ تھی یوں آشکار اب تک کہ تھی دیوار زندہ راز دل کی پردہ اب تک. یعنی ہندوؤں کے بارے میں کہا انہوں نے کہ ہندو بہت ہی پست تھے لیکن چھپی ہوئی تھی انگریزوں کی وجہ سے ان کی. تمہاری پستی فطرت نہ تھی یوں آشکار اب تک کہ تھی دیوار زندہ راز دل کی پردہ اب تک. میں خدا کے فضل سے کبھی ہندو سے نفرت نہیں کی میں نے. وہ ایک نیا موڑ آ گیا میرے لیے جب میں نے دیکھا ہندو مسلمان اب بھی لڑ رہے ہیں انگریز جانے کے بعد بھی. تو میں نے کہا کہ میرا گول غلط تھا. گول آزادی نہیں تھی, گول ٹروتھ تھی, ٹروتھ سچائی. وہیں سے یعنی 47 سے میرے اندر ایک نیا انقلاب آیا. 47 سے میں نے 1936 میں جب ہمارے بھائی صاحب یو پی اے کے ممبر بنا تھے یو پی اسمبلی میں 1936 میں, اس وقت سے شروع ہوئی تھی میری زندگی, یعنی 70 سال پہلے. تو 70 سال پہلے کیا تھا, میں سمجھتا تھا کہ انگریز سارے جو ملڈی ہے انڈیا میں اس کے ذمہ دار انگریز ہیں. تو انگریز جائیں گے تو ہندو مسلمان جو آپس میں خوب دوست بن کر رہیں گے. اور 47 میں جب ہندو مسلمان پھر لڑنے لگے تو نہ صرف اقبال سے ساری انڈیا ون ٹو آل سارے لوگ جو ہیں سارے مسلمان ہندو سے نفرت کرنے لگے. سارے ہی مسلمان, ایک بھی اس پہ ایکسیپشن نہیں, یاد رکھیے کہ پہلے نفرت کرتے تھے انگریز سے, اب کرنے لگے ہندو سے. میں اکیلا ایکسیپشن تھا کہ میں نے کہا کہ یہ گول ہی غلط تھا. صحیح گول ہے سچائی کی تلاش, خدا کی تلاش. اور اس وقت سے میری زندگی میں نیا انقلاب آیا. تو یہ جو ہمارے لیڈر تھے چاہے عرب ہوں یا غیر عرب, بس انگریزوں سے نفرت کرنے لگے, امریکن سے نفرت کرنے لگے, فرانسیسی سے نفرت کرنے لگے, کہ انہوں نے خلافت امپائر کو ختم کیا تھا اور مغل امپائر کو ختم کیا تھا. لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ انٹراسپیکشن آتا انہوں نے ان کے اندر کہ ہماری کون سی ویکنیس تھی اس کی وجہ سے ایسا ہوا. یاد رکھیے ہمیشہ آپ کی انٹرنل ویکنیس سے ایسی باتیں ہوا کرتی ہیں. کوئی ظلم نہیں, کوئی کانسپریسی نہیں, کوئی باہر کا کوئی کچھ نہیں کرتا. آپ کی اپنی ویکنیس جو ہے اسی سب کچھ ہوتا ہے جو ہوتا ہے. تو اب جو کیا ہوا کہ ریئیکشن کر کے ان کے خلاف لگے تقریریں کرنے. جمال الدین افغانی تھے, پیرس پہنچ گئے, وہاں سے نکالتے تھے العروۃ الوثقی, کیونکہ یہاں پر موقع نہیں دیکھا انہوں نے, تو پیرس سے نکالتے تھے العروۃ الوثقی کلونیلزم کے خلاف. آگ برساتے تھے, آگ. اس سے کچھ نہیں کام چلا. تو کیا ہوا پھر, لڑائی چھڑی جہاد کے نام پر, اس سے بھی کچھ کام نہیں چلا. ایک لمبا قصہ ہے, آخر میں سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے. اپنے کو مار ڈالو, ان کو نہیں مار سکتے تو اپنے کو مار ڈالو. تو ہمیں وی ہیو ٹو ری ڈسکور دا ریئلٹی.
یو ہیو ٹو ری ڈسکور اسلام. اسلام کو پھر سے ری ڈسکور کرو. اور آج جو تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ ہم ہر قسم کے وائلنس کو, ہر قسم کے ہیٹ کو, ہر قسم کے انٹالرنس کو بالکل چھوڑ دیں, 100% چھوڑ دیں. اپنے دلوں سے باعث کو نکالیں, اپنے دلوں سے ہیٹ کو نکالیں, اپنے دلوں سے انٹالرنس کو نکالیں, اپنے دلوں سے ہر قسم کی یعنی دوسروں کے خلاف سوچ جو ہے اس کو نکالیں, اور پھر خدا کو ڈسکور کریں, سچائی کو ڈسکور کریں, اس کو لے کر اٹھیں. اب میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن میں بہت ساری باتیں ہیں کچھ باتیں قرآن میں پریزنٹ ٹینس میں ہیں, کچھ باتیں فیوچر ٹینس میں ہیں. اس کو سوچیے آپ. کچھ باتیں قرآن میں پریزنٹ ٹینس میں ہیں, کچھ باتیں فیوچر ٹینس میں ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں انہیں ہونا تھا. جیسے کعبہ میں بت تھے تو رسول اللہ کے زمانے ہی میں ہونا تھا کہ کعبہ میں بت ختم ہو جائے. ایسا نہیں کہ تو اس طرح کی باتوں کو پریزنٹ ٹینس میں کہا گیا کہ رسول اللہ کی زندگی میں سب باتیں ہو جائیں گی. ایک صحابی نے کہا ایسے کو لِيَقْبِضَهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعِوَجَاءَ. رسول اللہ کو اس وقت ڈیتھ ہو گئی جب کہ یہ باتیں یہ مقصد حاصل ہو جائے. آپ کی زندگی میں یہ مقصد کو حاصل ہونا ہے. تو ان چیزوں کو پریزنٹ ٹینس میں کہا گیا. کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو فیوچر ٹینس میں کہا گیا, قرآن میں بھی حدیث میں بھی. جیسے آپ دیکھیے قرآن میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے زمانے جب فرعون غرق ہوا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. یہاں دیکھیے فیوچر ٹینس میں ہے کہ تمہارے باڈی کو ہم پریزرو رکھیں گے, یہاں تک کہ بعد کے لوگوں کو نشانی بنے. وہ یہ باڈی آپ جانتے ہیں کہ ڈسکور ہوئی 19 سینچری کے آخری کوارٹر میں, اور اب وہ کائرو کے میوزیم میں موجود ہے. اسی طریقے سے دیکھیے قرآن میں ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہاں پہ دیکھیے آفاق اور انفس میں جو سائنز ہیں SIGNS سائن وہ کھلیں گے. یہاں بھی دیکھیے فیوچر ٹینس استعمال کیا گیا ہے. سا جو ہے عربی زبان میں اس کے بعد فیوچر کے لیے آتا ہے, یعنی آئندہ ایسا ہوگا. تو یہ کیا ہوا, یہ ہے ماڈرن سائنس, ماڈرن فزیکل سائنس. نیچر میں جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ سب کھول دیا سائنس نے, سب کھل گیا. جیسے قرآن میں تھا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے, ملے ہوئے تھے, ہم نے اس کو کھول دیا. یہ انسان کو معلوم نہیں تھا پہلے. بگ بینگ تھیوری جب سامنے آئی ہے تو یہ پتہ چلا. اب بگ بینگ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ بن چکا ہے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو فیوچر ٹینس میں کہی گئی تھی. اب وہ فیوچر ٹینس اب ہو چکا. ایک چیز ابھی باقی ہے ہونا جو حدیث میں آیا ہے, ادخال کلمہ لا یبقى علی ظہری لرز بیت و مدرن ولا وبرن الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام. کہ زمین پر کوئی چھوٹا گھر یا بڑا گھر نہیں بچے گا وہاں پر خدا کا ورڈ شامل داخل نہ ہو جائے. یہاں کلمۃ الاسلام کا لفظ ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن, ورڈ آف گاڈ. یہ فیوچر ٹینس میں کہا گیا تھا کہ مستقبل میں ایسا ہوگا کہ خدا کا کلام, خدا کا ورڈ
یعنی قرآن گھر گھر میں داخل ہو جائے. اب دیکھیں یہ داخل کیسا ہوتا. یہاں بھی میں نے کہا کہ خدا ہسٹری کو مینیج کرتا ہے. ایسا نہیں کہ انجیل کو بھیج دے جائے کر ڈراپ کر دیں, یعنی ہر گھر میں قرآن لا کر ڈراپ کر دے. وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ تو خدا نے ہسٹری کو مینیج کیا یہاں تک کہ یہ کام ہو سکے. وہ کیسے؟ ادخال کلمہ جو ہے, یعنی اللہ کے کلام کا ہر گھر پہنچ جانا. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے پرنٹنگ پروسیس. یعنی یہ جو آپ دیکھتے ہیں, یہ اخبار آج سے پہلے کیا چھپ سکتا تھا؟ امپاسبل تھا. نہ پیپر تھا, نہ پرنٹنگ ٹیکنیک تھی. تو پرنٹنگ ٹیکنیک دنیا میں آ جائے اور کتاب کی شکل میں قرآن چھپ سکے. اس سے پہلے قرآن میموری میں ہوتا تھا, تو آپ کیسے گھر گھر میں داخل کرتے؟ کتنے آدمی جاتے ادھر ادھر. تو پرنٹنگ پریس کا زمانہ آنا چاہیے, تب جا کر کے یہ پاسبل ہوگا. اچھا, اس کے بعد کیا ہے؟ کمیونیکیشن کا زمانہ آنا چاہیے. پہنچے کیسے؟ پہلے وہاں لوگ گھوڑے پر اونٹ پہ چلتے تھے, اب دنیا میں کیسے پہنچائیں گے؟ کمیونیکیشن کا زمانہ آنا چاہیے, ٹیلی کمیونیکیشن. وہ زمانہ آ گیا. یہ پاسبل ہوگا کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر کے ساری دنیا میں اپنی آواز کو پہنچا سکیں. پھر دیکھیے ریلیجس فریڈم درکار ہے. ریلیجس فریڈم, پہلے زمانے میں ریلیجس فریڈم نہیں تھی. کوئی سنتا نہیں تھا دوسرے مذہب کی بات کو, مارتا تھا اس کو. سب ہر جگہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب کو مارتا تھا. تو اس کو کہتے ہیں ریلیجس پرسیکیوشن. تو ریلیجس پرسیکیوشن کو ختم ہونا تھا, تب جا کر اس ادخال کلمہ کا پروسیس چلے گا, نہیں تو نہیں چل سکتا تھا. پھر آپ دیکھیے یہ سب جو ہو رہا ہے دنیا بھر میں جہاد کے نام سے, اس کا بھی ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے. یہ جہاد نہیں ہے, فساد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں پر ہر چیز کا نگیٹو آسپیکٹ اور پازیٹیو آسپیکٹ ہوتا ہے. ہر چیز کا. پوائزن بھی آپ جانتے ہیں, اس کا بھی ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے. اس کو دوا میں استعمال کیا جاتا ہے, اس کے بھی کوئی استعمالات ہیں. ڈائریکٹ آپ کھائیں تو بڑھ جائیں گے, لیکن اس کے دوسرے استعمالات ہیں. تو ہر چیز کا نگیٹو آسپیکٹ ہے, پازیٹیو آسپیکٹ ہے. تو ابھی جو مسلمان جہاد چلا رہے ہیں, میں اس کو فساد سمجھتا ہوں. وہ جہاد نہیں ہے, لیکن اس کا بھی ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے. کیا؟ اسلام از ان دا نیوز, قرآن از ان دا نیوز. اس نے قرآن کو نیوز میں پہنچا دیا ہے. ایوری ڈے قرآن از ان دا نیوز. کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. تو ان جہادی سرگرمیوں نے کیا کیا ہے؟ ایک نئی کیوریاسٹی پیدا کی کہ قرآن کیا ہے بھائی, کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن کو ماننے والے کیوں دنیا میں لڑائیاں کر رہے ہیں, کیوں سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں. تو ایوری ڈے قرآن از ان دا نیوز. تبھی تو یہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھا تو پڑھیں. چنانچہ اب ہمارے ساتھی جاتے ہیں ادھر ادھر, اسی دلی میں, دنیا کی دوسرے کنٹریز میں, ہر جگہ کیا ہو رہا ہے, جہاں ہم لوگ پہنچتے ہیں قرآن کا ٹرانسلیشن لے کر کے, جو ہمارے پاس چھپا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے قرآن کا ٹرانسلیشن چھپا ہے پہلی بار ہسٹری میں. سب لوگ مانتے ہیں ایسا ٹرانسلیشن جو انڈرسٹینڈیبل ہے, جو ریڈیبل ہے, جو بالکل ایزی ہے. ابھی ہم گئے تھے پولینڈ, تو وہاں ایک کرسچن نے دیکھ کر کہا بھائی یہ تو پیسفل ٹرانسلیشن ہے قرآن کا, پیسفل ٹرانسلیشن. اسے پہلے سمجھتے تھے قرآن جو ہے وہ مارنے کاٹنے والی کتاب ہے. تو یہاں سے جو ترجمہ چھپا ہے قرآن کا بہت ہی اچھی پرنٹنگ کے ساتھ, تو ہمارے ساتھی اس کو جاتے ہیں جگہ لے کر کے. لوگ لوٹتے ہیں, بلا آپ سمجھے کہ وداؤٹ اینی ایگزیجریشن میں کہوں کہ لوٹتے ہیں. لا بھی ہم کو دو, لا بھی ہم کو دو, لا ہم کو دو. لوگ ایک سے زیادہ کاپی مانگتے ہیں کہ ہم اپنے فرینڈ کو دیں گے, لاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ بھی میں کہوں کہ خدا نے ہسٹری کو مینیج کرتے کرتے یہاں تک پہنچایا ہے.
تو ادخال کلمہ جو ہے وہ اس کو ممکن بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. آج سے 500 سال پہلے ادخال کلمہ ممکن ہی نہیں تھا. لوگ جانتے نہیں تھے کہ دنیا کتنی بڑی ہے. کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ کوئی امریکہ ہے, کوئی آسٹریلیا ہے. تو پوری دنیا کو انسان نے جان لیا, پوری دنیا میں آنا جانا ممکن ہو گیا, پوری دنیا میں ٹیلی کمیونیکیشن آ گیا. یہ سب کیا ہے؟ اس کو میں کہتا ہوں خدا نے ہسٹری کو مینیج کیا اور یہاں تک پہنچایا اس کو, تاکہ ادخال کلمہ جو ہے وہ پاسبل ہو سکے. تو آپ غور کیجئے, جب خدا نے اتنا بڑا کام کیا, پوری ہسٹری کو مینیج کیا خدا نے, تاکہ ادخال کلمہ جو ہے وہ پاسبل ہو. اس وقت مسلمان لڑائی کر رہے ہیں, سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں. بلا شبہ یہ میڈنس ہے, یہ بلائنڈنس ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین میں فیوچر ٹینس میں بتائی گئی ہیں. صرف میرے جاننے میں صرف 2 چیزیں باقی ہیں جو ابھی پورا ہونا باقی ہے. ان کو سب ہو چکا. جو پریزنٹ ٹینس میں تھی وہ تو پہلے ہی ہو چکی, اور جو فیوچر ٹینس میں تھی وہ بھی ہو چکی. 2 چیز باقی ہے. اور وہیں پر آپ کے لیے موقع ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے لیے, خدا کا سچا بندہ پروو کر سکے. تو ایک چیز کیا باقی ہے؟ ادخال کلمہ. دوسری چیز کیا باقی ہے؟ اخوان الرسول. یہ قرآن حدیث میں پریڈکشن تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب کچھ لوگ ابھریں گے جو اخوان رسول ہوں گے, یعنی صحابہ والا کام کریں گے بعد کے زمانے میں. اصحاب رسول وہ ہیں جو رسول اللہ کے کنٹمپریری تھے, جو پچھلے زمانے میں انہوں نے رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھایا. رسول اللہ کے مشن کو جن لوگوں نے آپ کے زمانے میں آگے بڑھایا وہ ہیں اصحاب رسول. اور رسول اللہ کے مشن کو بعد کے زمانے میں جو لوگ آگے بڑھائیں گے وہ ہوں گے اخوان رسول. یعنی سائنٹیفک دور میں, کمیونیکیشن کے زمانے میں. تو ایک زمانہ وہ تھا جب کہ انسان چلتا تھا اونٹ پر, خچر پر, گھوڑے پر. پرنٹنگ پریس نہیں تھا, ہاتھ سے لکھا جاتا تھا یا یاد کیا جاتا تھا. وہ تھا ٹریڈیشنل زمانہ. اس زمانے میں جن لوگوں نے رسول اللہ کے مشن کو میں اپنے کو ڈیڈیکیٹ کیا اور اس کام کو آگے بڑھایا, وہ اصحاب رسول کہے گئے, کیونکہ وہ کنٹمپریری تھے. اب بعد کے زمانے میں جب کہ سائنٹیفک زمانہ آئے گا, جب کمیونیکیشن کا زمانہ آئے گا, جب پرنٹنگ پریس کا زمانہ آئے گا, تب جو لوگ رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے وہ اخوان رسول کہے جائیں گے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو فیوچر ٹینس میں کہی گئی تھی لیکن وہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھی. اب وقت آ گیا ہے ان کو پورا کیا جائے. اور یہ جو خبر ہے جو میں نے کہا کہ قیامت کی نشانی ہے, یہ جو خبر ہے کہ مسلمان آپس ہی میں لڑ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانا ہے, وہ بھی کہتے ہیں ہمیں اسلام لانا ہے. 2 گروہ جو اپنے کو دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو امپلیمنٹ کرنا ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ کلیئر سائن ہے کہ قیامت بہت قریب آ گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹائم بہت ہی کم ہے. یعنی یہ 2 جو کریڈٹ ہے اس کو لینے کے لیے, یہ کریڈٹ ہے لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام, ریوارڈ لینے کے لیے کہ ایک گروہ ہوگا جو ادخال کلمہ کا کام کرے گا اور وہ اللہ کا اخوان رسول کہا جائے گا. یہ کریڈٹ ہے, ایک ریوارڈ ہے. اس کے لیے ٹائم بہت ہی کم ہے. ففروا الی اللہ, دوڑو, سب کچھ چھوڑ کر دوڑو, سب کچھ چھوڑ کر دوڑو. اب جو لوگ اپنی فیملی میں جئیں, جو لوگ اپنے بچوں میں جئیں, جو لوگ اپنے بزنس میں جئیں, وہ میرے نزدیک
میڈنس کے شکار ہیں، میڈنس کے شکار ہیں. میں کہوں گا یہ اتنا کم ٹائم ہے، اتنا کم ٹائم ہے، اتنا کم ٹائم ہے، اور تم کو فرصت نہیں ہے ابھی تک فیملی سے، بچوں سے، اور بزنس سے، اور پرسنل انٹرسٹ سے، ہوا سے. تو قیامت تو بالکل سامنے ہے، آپ کے دروازے پر آ چکی. یہی میرا میسج ہے آپ کو، دوسرے ان تمام لوگوں تو جہاں تک میری بات پہنچے، جو قرآن میں ہے کہ لَيُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، جو ڈائریکٹ طور پر میری بات سن رہے ہیں ان کو یہی میرا میسج ہے، انڈائریکٹ طور پر جو کہ میری بات پہنچے ان کو یہی میرا میسج ہے کہ ہر چیز کو سیکنڈری بنائیے، ہر چیز کو سیکنڈری بنائیے. کل میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے 108 کنٹریز میں سارے انڈین پھیلے ہوئے ہیں، 108 کنٹریز میں نان ریزیڈنٹ انڈین. تو ساری دنیا میں آلریڈی آپ موجود ہیں، لیکن موجود ہے کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کے لیے کماتے ہیں، بچوں کے لیے، یعنی بچہ اورینٹڈ زندگی ہے بس، اولاد کے لیے جینا، اولاد کے لیے مرنا. یہ کوئی زندگی ہے آپ کی؟ یہ تو اینیمل لائق زندگی ہے، اینیمل لائق زندگی. ایک مشن کے لیے جینا ہے آپ کو، ایک مشن کے لیے جینا ہے آپ کو. تو اب میں اس وقت جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہی کہنا چاہتا ہوں، آج کی جو نیوز ہے وہ بتاتی ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، بہت زیادہ قریب آ چکی ہے. جو کہتے ہیں ناکنگ ایٹ دا ڈور، ہمارے دروازے کو کھٹکا رہی ہے وہ. تو اب اس پریڈکشن کے مطابق آخری کریڈٹ جو باقی ہے خدا کا جو کام آئے گا وہ کیا ہے؟ ادخال کلمہ کے لیے اٹھنا. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا کہہ جائیں گے؟ اخوان رسول کہہ جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انبیاء نہیں ہوں گے، وہ شہداء نہیں ہوں گے وہ، لیکن انبیاء بھی ان کو رشک کی نظر سے دیکھیں گے. یہ حدیث ہے کہ وہ نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن ان کو انبیاء بھی رشک کی نظر سے دیکھیں گے. تو یہ کون؟ یہی تو لوگ ہیں وہ کہ دور آخر میں، دور دجالی میں مسلمانوں کا حال آج کل کیا ہے جانتے ہیں؟ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ دجال ظاہر ہو، مہدی ظاہر ہو، مسیح ظاہر ہو. یہ سب جھوٹا انتظار ہے، یاد رکھیے، جھوٹا انتظار ہے. یہ سب کچھ ہو چکا. جب قیامت قریب آئی تو اس کے بعد سب کچھ ہو چکا. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی. تو کیا قیامت کے بعد یہ لوگ آئیں گے؟ آپ غور کیجئے، قیامت کے بعد دجال آئے گا، قیامت کے بعد مہدی آئیں گے، قیامت کے بعد مسیح آئیں گے. یہ سب تو قیامت سے پہلے ہونا ہے. اور جب قیامت قریب آ جائے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سب ہو چکا ہے. سب دجال ظاہر ہو چکا، مہدی ظاہر ہو چکا، مسیح ظاہر ہو چکا. اب تو اٹھیے 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 اٹھیے. یہ سب باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں، یہ سب باتیں جو ہے بہت زیادہ سوچنے کی ہیں، بہت زیادہ سوچنے کی ہیں. آپ غور کیجئے، قرآن میں ہے کہ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک ہی آ جائے گی، اچانک ہی آ جائے گی. اور قیامت کے آنے کے معنی کیا ہے؟ کام کرنے کا ٹائم ختم. جیسے ہی اسرافیل کا سور پھکے گا سب ختم، پھر کچھ کرنا دھرنا نہیں، پھر تو خدا کے حاضر ہونا ہے، پھر تو خدا کے حاضر ہونا ہے. تو اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سنگل پوائنٹ جو پروگرام ہے آپ کا وہ کیا ہے؟ ورڈ آف گاڈ کو دنیا میں پھیلانا، ورڈ آف گاڈ کو ساری دنیا میں پھیلانا بس.
یہ سنگل پوائنٹ مشن ہے. اور جو ایسا کرے گا, جو اپنے کو اس پہ ڈیڈیکیٹ کرے گا, سچ مچ ڈیڈیکیٹ کرے گا. ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیے, اپنے آپ کو ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے بچانا, ہر دوسری چیز کو سیکنڈری بنا دینا, چاہے آپ کی اولاد ہو, چاہے آپ کا بزنس ہو, سب چیز سیکنڈری سیکنڈری سیکنڈری. نہیں تو آپ نہیں کر سکتے. قرآن میں ہے کہ خدا نے ایک سینے میں دو دل نہیں بنائے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, یعنی دو چیز کو ایک ہی ٹائم میں آپ اپنا کنسرن نہیں بنا سکتے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ دو چیز کو ایک ہی ٹائم میں آپ اپنا کنسرن بنا سکیں. ایک کو بنائیں گے دوسرا چھوٹے گا, مطلب ایک پرائمری ہوگا دوسرا سیکنڈری ہوگا, ایک پرائمری ہوگا دوسرا سیکنڈری ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو خبر جو ہے, اس کو دیکھیں آپ, اس حدیث کو دیکھیں آپ کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے, دونوں کا کلیم ایک ہوگا. اس کو لے کر آپ سوچیں اگر, تو ایک ہی آپ کنکلوژن تک پہنچیں گے کہ ٹائم بہت ہی کم ہے, بہت ہی کم ہے, بہت ہی کم ہے. اب دوڑو, اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرو, ہر دوسری چیز کو سیکنڈری بناؤ, تاکہ خدا کے ہاں ہمیں یہ انعام ملے, یہ کریڈٹ ملے کہ آپ نے خدا کے ورڈ کو دنیا میں داخل کرنے کے لیے کوشش کی تھی. آپ کے ذریعے سے یہ ورڈ داخل ہوا دنیا میں. سب کچھ ہو چکا ہے, خدا نے سب کچھ کر دیا ہے. یعنی یہاں تک کہ لوگوں میں پیاس بھی پیدا کر دی, پیاس. یعنی ایک طرف تو خدا نے کمیونیکیشن کے زمانے پیدا کیا, ریلیجس فریڈم دنیا میں لے آیا خدا, اور پرنٹنگ پریس لایا خدا دنیا میں, بہت ساری چیزیں, اور ساتھ ساتھ لوگوں کی طرف پیاس پیدا کر دی. ہم تو جہاں بھی جاتے ہیں, ہمارے ساتھی جہاں بھی جاتے ہیں, لوگ دوڑ دوڑ کر لیتے ہیں قرآن کو. کیا یعنی پیاس پیدا کر دی خدا نے, یعنی بالکل آسان کر دیا, آسان کر دیا, آسان کر دیا, کوئی مشکل نہیں. پھر بھی اگر آپ ایسا نہ کریں کہ اپنے آپ کو اس میں ڈیڈیکیٹ کریں, اس مشن میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑی بھول تو کوئی ہو نہیں سکتی ہے. کوئی اس سے بڑی بھول نہیں ہو سکتی ہے. ابھی کل یا پرسوں دلی میں ایک فنکشن تھا کچھ لوگوں کا, اس میں زیادہ تر نان مسلم تھے, تو مجھے وہاں بلایا گیا تھا. تو میں وہاں جا رہا تھا, ہمارے ساتھیوں نے کچھ لٹریچر لیا, تو جب وہ پیک کر رہے تھے, لے رہے تھے, تو میں گیا کمرے میں, تو میں کیا لے آیا وہاں, کون ان سب چیزوں کو بیٹھا ہوا اس کو لینے کے لیے. لگتا تھا کہ وہاں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں ان چیزوں کو, لیکن ہمارے ساتھیوں کے دل میں خدا کی طرف سے ایک آگ لگ چکی ہے کہ پھیلاؤ پھیلاؤ پھیلاؤ. یہ خود سے وہ پروگرام بناتے ہیں, یہاں تک کہ میں منع کرتا ہوں تب بھی کر ڈالتے ہیں اس کو. مجھے خوشی ہوتی ہے, خوشی اس کو دیکھ کر کے کہ ہمارے ساتھیوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے. تو چنانچہ وہ لے گئے, اور وہاں کیا ہوا کہ سب ختم ہو گیا, سب لوٹ لیا لوگوں نے, سب لوگوں نے لوٹ لیا. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے سارے حالات پیدا کیے, جس کو میں کہتا ہوں ہسٹری کو مینیج کیا, اور دوسری طرف خود مدعو کے اندر, لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا جاننے کا, اسپرٹ آف انکوائری. مڈل ایجز کے بعد کہا جاتا ہے کہ یورپ میں بہت بڑے پیمانے پر اسپرٹ آف انکوائری پیدا ہوئی تھی. یعنی لوگ اپنے گھروں میں وہ بناتے تھے لیبورٹری, کچھ بھی رسی اور لوہے کے ٹکڑا رکھ کر کے, کچھ بھی کر کے, ایک بھرا ہوا تھا ہر ایک کے اندر کہ ہمیں جاننا ہے, ہمیں ریسرچ کرنا ہے, ہمیں ڈسکور کرنا ہے. اسپرٹ آف انکوائری بہت آ گئی تھی, خاص طور پر ویسٹرن یورپ میں مڈل ایجز کے بعد.
آخر میں آپ جانتے ہیں اس کا کلمنیشن کیا تھا کہ بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے اور دنیا میں انقلاب آیا، یعنی سائنٹیفک ریولیوشن آیا. وہی ہمارے اندر پیدا ہو جانا چاہیے، اسپرٹ آف انکوائری. تو آج کی دنیا میں ایک اسپرٹ آف انکوائری ایک اور ڈھنگ سے پیدا ہو گئی. اسپرٹ آف انکوائری پہلے تھا کہ نیچر کو ڈسکور کرو، نیچر کو ایکسپلور کرو. یعنی مڈل ایجز کے بعد جو آئی تھی اسپرٹ آف انکوائری وہ یہ تھی کہ نیچر کو ایکسپلور کرو، نیچر کو جانو، نیچر کو ڈسکور کرو. اب یہ کہ سچائی کو جانو. سچائی کیا ہے؟ انکلوڈنگ قرآن. ایک نئے قسم کی اسپرٹ آف انکوائری ساری دنیا میں جاگ پڑی. کیا ہے بھائی یہ قرآن؟ کیا ہے؟ کیا ہے سچائی؟ کیا ہے خدا کا ورڈ؟ کیا ہے جسے ایک ہوا چلا دی ہو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ؟ ایک بار کے ایک سفر میں ہم کو ایک آدمی ملا، تو اسے بتایا کہ میرا ایک دوست جو ہے وہ اوباما سے اس کے تعلقات ہیں، یعنی پریزیڈنٹ، امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے. جو ہم کو ملا تھا اس کا ایک دوست کوئی جو اوباما کے ہاں اس کا آنا جانا ہے اس کا، تو اس کو ایک قرآن دیا گیا. اس کو دیکھا اس نے، اس کا کہا مجھے ایک اور دو، میں اپنے دوست کے ذریعے اس کو اوباما تک پہنچاؤں گا. خود ہی خود بولتا ہے وہ کہ ایک قرآن لیا اس نے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک اور قرآن دو، میں اپنے دوست کے تھرو اس کو اوباما تک پہنچاؤں گا. یہ ہے اسپرٹ آف انکوائری. تو پہلے زمانے میں مڈل ایجز کے بعد جو اسپرٹ آف انکوائری جاگی تھی وہ نیچر کو ایکسپلور کرنے کے لیے تھی. اب سچائی کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہے. اس وقت جو تھا انہیں نیچر کو ایکسپلور کرنا، یہ ایک دیوانہ وار چاہتے تھے کہ نیچر کیا اس کو جانو. میں نے ایک پڑھا ایک کتاب میں، ایک شخص کو یہ ہوا جاننے کا شوق کہ چونٹی کی اسٹڈی کر رہا تھا. چونٹی، تو آپ جانتے ہیں کہ چونٹیاں جو ہیں جہاں بل ان کا ہوتا ہے تو وہ مٹی نکال کے اوپر لاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں اینٹ ہل. اینٹ ہل. تو وہ اس کی لگا تحقیق کر رہے ہیں کہ چونٹی اندر جا کے کیا کرتی ہے، کیسے وہ اینٹ ہل بناتی ہے. 30 ایئرس تک اسی پر ریسرچ کرتا رہا وہ، 30 سال تک. پھر کتاب لکھی اس نے. یہ تھا اسپرٹ آف انکوائری اباؤٹ نیچر. اب اسپرٹ آف انکوائری آیا ہے اباؤٹ ٹروتھ، سچائی، اباؤٹ قرآن، اباؤٹ ورڈ آف گاڈ. اس کو آپ اویل کیجیے. یہ ایک اپرچونٹی ہے، اس کو آپ کو اویل کرنا ہے. جو اویل کرے گا اسی کو ادخال کلمہ کریڈٹ ملے گا، اور اسی کو عرفان رسول کہا جائے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ کہاں پہنچے گا تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے. تو جانیے کہ خدا کس طرح ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے، خدا کا منشا کیا ہے. اس وقت سب سے پہلا کام یہ ہے ہر چیز کو سیکنڈری بنا کر کے ورڈ آف گاڈ کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.